کی وہ بہت ڈس بیلنس ہو رہی ہے. اچھا مطلب بیوروکریسی اور جسے آپ یہ کہہ لیں کہ اداروں کا ٹکراؤ, صحیح. مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہونے کا ہے. اللہ تعالیٰ مطلب میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مطلب میں ان پیشین گوئیوں کو جو سٹار میں نے پڑھے ہیں جو میں کرتا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے معاملے میں یہ نہ پوری ہوں. دیز آر پریڈکشنز, مطلب آپ یہی ہے کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ لیکن تعالیٰ اچھا کرے گا. predictions ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں جب یہ جس قسم کی سچویشن بنتی ہے نا, تو ہمارا اس میں جو منسٹری ہے نا وہ ویکن سائڈ پہ جائے گی. صحیح. لیکن ہمارا جو یہاں پہ بھارت کے کیسے معاملات ہیں؟ بھارت کو ہم اگر دیکھیں تو بھارت جو ہے اس وقت اچھا خاصے سٹریس میں ہے. اچھا. اندرونی خلفشار ان کا ہوگا, اور مجھے لگتا ہے کہ میں بھی وہاں پر ہمیں جو ہے وہ پرابلم پیش آئے مسلم کچھ فسادات کی بھی. صحیح. کشمیر کا معاملہ خراب ہو رہا ہے, صحیح. انٹرنلی خراب ہو رہا ہے. اچھا. کرنسی میں انفلیشن ہوگا, اور جو یہ ان کی جو سچویشنز بتا رہی ہیں امریکہ کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. اب اگر ہم دیکھیں منموہن سنگھ کا ذائچہ, منموہن سنگھ صاحب جو ہیں ان کا اگر ہم ذائچہ دیکھیں تو وہ بھی شاید آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا. ان کے پاس ایک زبردست سپورٹ ہے سارے سٹارز کی 2011 میں, جس کی وجہ سے وہ ایک تو ان کی ایک پوزیشن یہ بن رہی ہے کہ وہ ان حالات سے نبٹنا جانتے ہیں, لیکن ان کے اوپر جتنا دباؤ بن رہا ہے کیونکہ ان کے ہر پازیٹیو سائن کے ساتھ دوسرا نیگیٹو جڑا ہوا ہے. اچھا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ منموہن سنگھ صاحب کے اوپر بھی یہ کافی کڑا سال ہے. اچھا. اوکے. کافی کڑا سال ہے. اور باقی ان کے سپورٹ میں ہیں کچھ سٹارز ان کی ہیں, وہ انشاءاللہ مطلب ان کے لیے اچھا ہے, لیکن بظاہر میں نہیں کہہ سکتا ہوں. اور چونکہ عملی طور پہ بھارت کو اس وقت سونیا گاندھی رن کر رہی ہیں. اچھا. تو جب سونیا گاندھی رن کر رہی ہیں تو اگر ہم ان کا ذائچہ دیکھیں تو اس کے ذائچے میں جو سپورٹ ہے وہ بھی ہے, لیکن ان کے ساتھ مائنڈ ہیسل بہت زیادہ ہے. ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پریشر بہت زیادہ ہوگا ان کے اوپر. جو اس وقت پریشر ہے جو سارے سٹارز کا, جسے مطلب اس میں جو ان کے اوپر پربھاؤ پڑ رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے ان کے اوپر مینٹل سٹریس بہت زیادہ ہے. اور چونکہ جب ایسی سچویشن میں مائنڈ ہیسل ہوتی ہے, جب مائنڈ ہیسل ہوتی ہے تو مائنڈ ہیسل کی سچویشن میں جو ہے وہ یہ امکان ضرور ہوتا ہے کہ کوئی غلط فیصلہ لیا جا سکے. اور اگر ایسا کچھ ہوا کہ اگر ان کا کوئی غلط فیصلہ لیا گیا تو وہ پاک بھارت تعلقات جو ہیں ان کے اوپر کافی منفی اثر ہوگا. اور اس وجہ سے مطلب یہ ہے. اور ایک اور چیز, ان کے اپنے جو اسٹریٹجک جو ہیں ایسٹس ان کے جو ہیں وہ ایٹامک, ان کے اوپر بڑا مسئلہ ہے. صحیح. اور چائنا کے حوالے سے بتائیں, پاکستان اور چائنا کی دوستی, مطلب ہمارا اچھا دوست ہے اور آج کل تو تعلقات بڑے مضبوط ہو گئے ہیں. دوست ہے جی, اور ان کے ساتھ ہمارے جو ہیں اگر میں سجیسٹ کروں گا, ظاہر سی بات ہے کہ مطلب جو ہم سٹارز کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ اس طرف سے چل رہا ہے. جب یہ چل رہا ہے تو اس میں جو سب سے مین چیز ہے چائنا کے اوپر اس وقت, میں جان زیمن کا جو میں نے ذائچہ تو ویسے میں نے دیکھا ہوا, لیکن میرے پاس اس کا پرنٹ نہیں تھا کہ وہ بھی اسکرین پہ دکھایا جا سکتا ان کے جو ہیں. باقی یہ ہے کہ چائنا کے اوورآل جو چائنا کی ایگزسٹنس کی ڈیٹ کے مطابق ہم اس کو ایز این آئیڈینٹی ٹریٹ کرتے ہیں, تو چائنا کی ایگزسٹنس کے حوالے سے یہ جو ہے یہ بہت زبردست ٹکر دے گا امریکہ. اچھا. بہت زبردست ٹکر دے گا, اس کا بہت زبردست ٹائم ہے. اور اس میں ایک چیز جو ہے جو اس کا فائنینشیل سیکٹر ہے, مجھے اس کا فائنینشیل سیکٹر بہت مضبوط نظر آ رہا ہے. جب فائنینشیل سیکٹر مضبوط ہوتا ہے تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چائنا کی اکانومی جو ہے وہ اس امریکہ کے لیول کی نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 7-8 مہینے میں چائنا کی اکانومی جو ہے وہ حیران کن قسم کے, ابھی ماشاءاللہ سے حیران کن قسم کی ہے, وہ واقعی حیران کن قسم کے رزلٹ دے گی. چائنا کی اکانومی بہت مضبوط ہو رہی ہے. صحیح. اور لیکن ایک جو چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو دو چیزیں, ایک یورینس اور مارس, یہ اکٹھے ہو رہے ہیں سیٹرن کے ساتھ. اور اگست میں جب پائسز میں آئے گا نا نیپچون, تو امریکہ کی پھوٹ پڑے گی اپنے اتحادیوں کے ساتھ. اچھا. جب امریکہ کی اپنے اتحادیوں کے ساتھ پھوٹ پڑے گی نا, جب یہ پائسز میں آئے گا نیپچون, کیونکہ براک حسین اوباما جو ہیں ان کا, میں ابھی وہ بھی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, ان کا جو ذائچہ ہے اس میں بھی یہ بڑی چیزیں مجھے واضح نظر آ گئی ہیں کہ اس میں جب ان کے اتحادیوں سے پھوٹ پڑے گی نا تو امریکہ تھوڑا سا ویکن سائڈ پہ. اور میں ایک اور چیز بتاؤں کہ امریکہ میں مجھے ایک تو انفلیشن بہت نظر آ رہی ہے. صحیح. نسلی فساد, مطلب اوباما صاحب یہ کہتے ہیں کہ مطلب بلیک اور وائٹ کی اور اس کی وہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. مجھے وہاں پہ اس کے مطلب بہت بڑے لیول پہ تو نہیں,
لیکن ایک چھوٹے لیول کے اوپر مجھے اس کی اچھے خاصے وہ اثرات نظر آ رہے ہیں جو مجھے دیکھا میں نے 2011 اور 13 یہ ایک بہت بڑا گرینڈ کراس بن رہا ہے اور جو امریکہ کے یہاں اوپر بن رہا ہے. 2011 سے 2013 امریکہ کے لیے کوئی بہت اچھا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے امریکہ سپر پاور ہے, امریکہ از رولنگ دا ورلڈ, لیکن شاید اب وہ اس کو پوزیشن سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. اچھا ٹھیک, کیونکہ ایک تو اس کے خلاف وہ بن رہا ہے 2011 اور 13 کا جو گرینڈ کراس ہے وہ ان کو جو ہے وہ اچھا خاصا کرے گا, اور ان کی جو ہے اکانومی اس میں کافی ٹھیک ٹھاک پرابلم آ رہی ہے. اور ہاں جب یہ سیٹرن آئے گا مئی اور جون میں ان کے مجھے لگتا ہے کہ کہیں جو ہے ان کے وہ ہونا چاہیے کچھ سیلاب وغیرہ کسی اسٹیٹ میں. اچھا اب ہم اوباما کی اگر کر لیں, بالکل ان کے اوباما کے بغیر تو جی مطلب اوباما صاحب تو, اب اس میں میرے پاس 2 چارٹس ہیں جو میں یہاں پہ مطلب جو اسکرین پہ مطلب اگر شو ہوتے ہیں. ایک تو ہے انڈین راشی, اس میں بھی اگر دیکھیں تو ایک ہے ان کا یہ جو ویسٹرن ہے, تو ویسٹرن میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں مجھے جو اس کی ٹرائنز نظر آ رہی ہیں, پریشر ضرور ہے کامیابی کے ساتھ. اور پرسنلی براک حسین اوباما کے بعد, اچھا ایک اور چیز میں بتاؤں, مطلب میں ابھی یہ بات اپنی ٹیم سے ڈسکس کر رہا تھا کہ اوباما صاحب کے بارے میں عموماً یہ خیال ہے کہ وہ کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں ہے. اچھا ان کا پورا ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ یہ تو بہت ٹھیک ٹھاک قسم کا مذہبی آدمی ہے. اچھا میں نے یہ وہی دیکھ رہا تھا ٹرائنز, میں اب یہی سوچ رہا تھا کہ لوگوں کو ظاہر نہ کرنا چاہتے ہوں. میں یہ سوچ رہا تھا اس کے بارے میں کہ وہ مطلب پچھلے دنوں ان کی دادی نے جو حج کیا ہے اور انہوں نے وہاں دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوباما کو مسلمان کر دے, ہم اس کو بڑا لائٹلی لے رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ مطلب میں بھی وہ ایسا مسلمان اگر نہیں بھی ہے تو کوئی بھی ان کی پرسنالٹی میں ایسا مطلب چینج آ سکتا ہے. میں صرف پرسنلی براک اوباما کی بات کر رہا ہوں, امریکہ کی نہیں, مطلب بینگ اے پریزیڈنٹ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی پرسنلی بات کر رہا ہوں کہ براک اوباما کی جو ہے اس میں تو بہت کمال بڑی جو ہے مطلب دوسرا لفظ میں اس کے بڑی مزیدار سچویشنز ہیں, بڑے ریلیجس مطلب مسٹیکل ریلیجس ہے, مطلب وہ نہیں ہے کہ وہ جیسے مطلب آپ اس کو کہہ لیں کہ شدت پسند. ان کا آنا چاہیے ان کی پرسنالٹی میں 2011 میں کچھ تھوڑا سا نرم گوشہ ان سیکٹرز کی طرف. میں بھی اس کی وجہ یہ ہو کہ شاید ان کا مطلب جو ہے افغانستان میں امن کے لیے وہ دوسری پارٹیز کے ساتھ طالبان یا ان کے ساتھ مذاکرات پہ آمادہ ہو جائیں, جو بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے شاید اس سے وہ تھوڑا سا بیک اپ کر جائیں. باقی اس میں ہے کہ اوور آل جو حالات ہیں وہ مطلب اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے جو الحاقی ممالک ہیں اس میں بھارت کے بعد افغانستان کا بڑا نام ہے. ہاں افغانستان کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو مجھے کارزئی صاحب کے اوپر اچھے خاصے خدشات ہیں. اچھا کارزئی صاحب کا یہ ذائچہ, یہ تو مطلب میں آئی ریکویسٹ کہ یہ ضرور سکرین پہ دکھائیں, یہ بڑا کلیئرلی اس کو دکھائیں کہ اس میں ایک چیز یہ ہے جہاں پہ میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے, یہاں پہ ایکلپس ہے سیٹن کا اور سن ایکلپس ہے اور سپورٹ میں سیٹن ہے, اور اس کے بعد اگر اوپر دیکھیں تو پھر یہ سیٹن کنجکشنز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پر بھی اس کے ساتھ یہ ہے. تو جب یہ چیزیں اس کے یہ چل رہا ہے تو میں ایک چیز کے 2011 میں ان کے لیے حکومت قائم رکھنا بہت مشکل ہے. 2011 میں حکومت قائم رکھنا بہت مشکل ہے, اور مجھے کلیئر کٹ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ نظر آ رہا ہے. اچھا کلیئر کٹ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ جو گرہن ہے اور اس کے ساتھ زحل ہے اور اس کے بعد ان کے جو یہ جو ان کے سکوئرز بن رہے ہیں جو ٹرائنز ہیں, یہ ٹرائنز جو ہیں